نہ جس طرح بڑھ چڑھ کر خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی۔ اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ اللہ کو راضی کیا جائے، تو ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً رب کی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان المبارک چند دنوں کا مہمان ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ اور پھر اگر زندگی نے وفا کی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان نصیب ہو، اگر قسمت میں لکھا ہے تو۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا اور وہ بھی صحابی تھے جو تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مجھے ایسی بات بتائیں جو ہو مختصر لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں۔ مختصر سے مجھے بات بتائیں کہ بات مختصر ہو لیکن میں اس کے اوپر عمل کروں تو میرا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی تو نماز پڑھے تو اس خیال کے ساتھ نماز پڑھے کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تجھے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا نصیب نہ ہو۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے حاضر ہو تو اس طرح جس طرح کہ جانے والا بندہ جس کو پتہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، تو فرمایا کہ جس طرح وہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ تو جب بندہ اس صورتحال میں نماز پڑھے گا کہ وہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، یہ میری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہے کہ جس میں نے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کی بندہ عبادت کرے گا تو پھر عبادت کی لذت بھی ملے گی اور عبادت کا نور بھی بندے کو نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ میرے صحابی پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے جو بھی نماز پڑھنی ہے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی میں ایسی بات نہ کرنا کہ جس کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے، بس کان کے اوپر کدھر سے کوئی ہوا سے گزرتی ہوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، بس اس کے بعد آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو ہر بندے کے پاس پہنچانا ہے، نہ تو کسی بات کی تحقیق کی کہ واقعہ یہ حقیقت میں ہے یا نہیں، بس ادھر ادھر سے کوئی بات سنی، 2-3 الفاظ سنے، پھر ہمارے ہاں یہ بڑی مہارت ہے تو ہم نے اپنی طرف سے مکمل ایک کہانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اور پھر جب لوگوں میں اس کہانی کا شہرہ ہوا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کہانی کو ایجاد کرنے والا کون ہے، تو میرا نام آ گیا کہ جی فلاں بندے نے فلاں بات کی ہے۔ اب اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو پھر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، معافی مانگنی پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس بات کی وجہ سے بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور لوگوں کے سامنے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ تو حضور کے اس فرمان کا مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اپنی زبان کو اپنی ہاتھ میں رکھو، اس لیے کہ اللہ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے نا زبان کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبت کریں، کسی عزت دار کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کے خلاف جو ہے وہ بد کلامی کی جائے، بلکہ رب نے جو زبان عطا فرمائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جس رب نے یہ زبان عطا فرمائی ہے اسی رب کی اسی زبان کے ساتھ تسبیح بیان کی جائے، اپنے حبیب کے ذات پہ درود پڑھا جائے، اس زبان کے ساتھ کوئی اچھی بات کی جائے۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے، بڑی فضیلتیں ہیں صدقے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مرض، بسا اوقات کچھ ایسی مرضیں ہوتی ہیں کہ طبیب اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ڈاکٹر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرض کون سی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مرض جس کا تمہیں کوئی بھی دوا نہ مل رہا ہو تو فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کی وجہ سے اس بیماری کو ختم فرما دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری میں جو ہے وہ طبیب کی طرف، حکیم کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی بھلائی کرو، لوگوں میں صدقہ دو، اور صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کی شفا ڈھونڈو، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسی بیماریاں پیدا کی ہیں کہ جس کی شفا میرے رب نے صدقے میں رکھی ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہے، بندہ بسا اوقات صدقہ کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے اوپر آنے والی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اچانک جو تکلیفیں بندے کے اوپر آنی ہوتی ہیں تو صدقے کی وجہ سے اللہ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ایسی بیماری جو لا علاج ہو، جس کی کوئی بھی شفا کی صورت نہ مل رہی ہو، تو فرمایا کہ صدقہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اس صدقے کے ذریعے لا علاج بیماری کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کی، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں ہوتا کہ وہ دل کھول کر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، چاہت ہوتی ہے، ایمان والے کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، لیکن ہر بندے کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب اگر کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو تو پھر وہ صدقہ کیسے کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا رب نے جو زبان دی ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ اس زبان کے ساتھ اچھی بات کی جائے، لوگوں کی بھلائی کی جائے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کی جائے، لوگوں کی تعریف کی جائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ